السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو خصوصاً یورپ میں اسٹڈی کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ مجھے بہت ساری ای میلز آئیں کہ آپ کوئی ایسی ویڈیو بنائیں جس میں آپ یہ بتائیں کہ جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یورپ کا کون سا ملک اچھا ہے۔ اگر آپ ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا آپ آئی سی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ایف ایس سی اور آئی سی ایس آپ کی کلیئر ہو چکی ہے، تو یہ ویڈیو آپ اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کے لیے ہے۔ یورپ میں انجینئرز اور آئی ٹی سٹاف کی بہت زیادہ شارٹیج ہے، کیونکہ جتنے بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ زیادہ تر مینجمنٹ کی فیلڈ میں آتے ہیں، بزنس ایڈمنسٹریشن کی فیلڈ میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ لا میں آ جاتے ہیں، اکاؤنٹنگ کی فیلڈز میں آتے ہیں۔ تو انجینئرنگ کی فیلڈ میں یا آئی ٹی انڈسٹری میں اتنے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے نہیں آتے، تو اسی لیے یہاں پہ اسکل کی شارٹیج ہے۔ اگر آپ جینون اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو جو ہے اس میں بہت ساری انفارمیشن ہوگی۔ اچھا جی، وہ اسٹوڈنٹس جو سافٹ ویئر انجینئرنگ میں آنا چاہ رہے ہیں یا آئی ٹی انجینئرنگ میں آنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے اس وقت جو ہے جرمنی ایک بہت اچھا ملک ہے۔ جرمنی میں آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں، لیبز بہت اچھی ہیں، اور جو وہاں پہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں وہ بہت اچھی ہے۔ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن جو ہے بہت ہائی ہے۔ تو ریکمنڈیشنز میری آپ کے لیے یہی ہیں کہ اگر آپ آئی ٹی میں آگے آنا چاہ رہے ہیں تو آپ جرمنی کی یونیورسٹیز میں ہی آئیں۔ جرمنی میں آنے کے لیے دو آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ ایک ہے کہ آپ وہاں پہ انگلش میں جو پروگرامز ہیں جن کا میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہے، اور ایک ہے وہ جرمن ہے۔ اگر آپ کو جرمن زبان اگر آپ سیکھ لیں تو آپ کا ان پروگرامز میں ایڈمیشن بآسانی ہو جاتا ہے جہاں پر میڈیم آف انسٹرکشن جرمن ہو، اور ان میں فیس بھی جو ہے وہ نہیں ہے، فری آف کاسٹ وہ ایجوکیشن ہے۔ لیکن اگر آپ میڈیم آف انسٹرکشن انگلش میں آنا چاہ رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا ایڈمیشن حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کمپٹیشن بہت ہائی ہوتا ہے، کیونکہ جتنے بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی یہی ایفرٹ ہوتی ہے کہ ان کا انگلش میڈیم آف انسٹرکشن میں ایڈمیشن ہو۔ تو وہ آپ کو پھر آپ کے ایف ایس سی میں بہت اچھے مارکس ہونے چاہیے، 80% سے ابو، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس آئلز جو ہے اس کا سکور بہت اچھا ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ 7 ان ایچ اگر آپ کا ہوگا تو پھر آپ کا میڈیم آف انسٹرکشن جہاں پہ انگلش ہوگا اس میں آپ کا ایڈمیشن ہوگا۔ تو
جرمنی جو ہے وہ ایک بہت اچھا ملک ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے، اور خصوصاً جو آئی ٹی کی فیلڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس وہاں پہ آتے ہیں وہ بہت خوش ہیں، اور جابز اپرچونیٹیز بھی ہیں، اور جیسے ہی آپ کی ایجوکیشن وہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس جابز کی بھی آپ کو آفر وہاں پہ آ جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ آئی ٹی سٹاف کی شارٹیج ہے۔ تو ان کی یہ ایفرٹ ہوتی ہے کہ جو لوگ اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ چکے ہیں، ان کی ایجوکیشن مکمل ہو چکی ہے، تو وہ ان کو اپنے پاس ہی رکھ لیتی ہیں، ان کی وہیں پہ ہائرنگ ہو جاتی ہے۔ اچھی آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ۔ ابھی بریکسٹ کے بعد بہت ساری جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز تھیں وہ بھی جرمنی میں آ چکی ہیں، تو اسی لیے وہاں پہ سیٹلمنٹ کے بھی بہت زیادہ آپشنز ہیں۔ اچھا جی، وہ اسٹوڈنٹ جو میکینیکل کی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں، ان کی طرف سے مجھے ای میلز آئیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ میکینیکل انجینئرنگ کے لیے کون سا اچھا ملک ہے۔ تو ان کے لیے جو میرے پاس انفارمیشن ہے، جو میں نے انٹرنیٹ سے بھی حاصل کی، اور جو اپنے میرے یہاں پہ لنکس ہیں وہاں سے بھی میں نے حاصل کی، تو میکینیکل انجینئرس کے لیے اس وقت جو ہے وہ سویڈن ایک سب سے اچھا ملک ہے۔ سویڈن میں میکینیکل انجینئرس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، وہاں پہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے۔ تو اگر آپ میکینیکل انجینئرنگ میں وہاں پر سویڈن میں آتے ہیں تو آپ کے پاس بہت ساری وہاں پہ جابس کی بھی اپرچونیٹیز ہیں، اور اسٹڈی کے بعد آپ وہاں پہ بآسانی جو ہے آپ کی وہاں پہ امیگریشن بھی ہو جاتی ہے۔ تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس وہاں پہ میکینیکل انجینئرنگ میں آئے ہوئے ہیں ان کے پاس اس وقت جو ہے وہاں پہ پاسپورٹ ہے یا پھر ریزیڈنسی ہے، اور سویڈن ایک بہت اچھا ملک ہے، وہاں پہ کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے بہت ہائی ہے، اور اس کے علاوہ سویڈن تھوڑا ایکسپینسو ہے۔ تو سویڈن میں آنے کے لیے آپ کو فیس جو ہے وہ دینی ہوتی ہے یونیورسٹیز کی۔ اگر آپ انگلش سپیکنگ پروگرام میں آ رہے ہیں، اور اگر آپ کو سویڈش زبان جو ہے وہ آتی ہے، تو پھر آپ کے لیے وہاں پر کوئی فیس جو ہے نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو سویڈش زبان کا جو امتحان ہوتا ہے وہ پہلے آپ کو پاس جو ہے کرنا ہوگا، تو اس سے ہی ان کو اندازہ ہوگا کہ کیا آپ کو سویڈش آتی ہے یا آپ کو سویڈش نہیں آتی۔ اسی طرح اگر آپ انگلش سپیکنگ پروگرام میں آ رہے ہیں تو سویڈن کے لیے آئلز جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، آئلز میں آپ کا اچھا سکور ہونا ضروری ہے، اور آپ کے ایف ایس سی میں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 70% سے زیادہ مارکس جو ہے وہاں اگر ہوں گے تو پھر ہی آپ کا سویڈن میں ایڈمیشن ہونے کا چانس ہے۔ سویڈن میں ایڈمیشن اس وقت جو ہے بہت اسٹرکٹ ہے، بہت زیادہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں، کمپٹیشن بہت ہائی ہے، تو اسی لیے وہاں پہ پھر آپ کو اچھے آپ کے ایف ایس سی میں مارکس ہونے چاہیے، اور آئلس کا ایک اچھا سکور ہونا چاہیے، اور بینک سٹیٹمنٹ بھی آپ کے پاس ایک ہینڈسم اچھی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس تقریباً آپ کے اکاؤنٹ میں 20 سے 25 ہزار یورو، جو کہ پاکستانی کوئی 35 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے، اگر اتنی آپ کے پاس سٹیٹمنٹ ہوگی تو آپ کا سویڈن میں بآسانی ایڈمیشن ہو جائے گا، اور اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹ جو میکینیکل کی انڈسٹری میں سویڈن میں آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے سویڈن ایک بہت اچھا ملک ہے۔ اور آفٹر اسٹڈی آپ کے پاس جابس کی بھی بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ میکینیکل انجینئرس کی بہت زیادہ شارٹیج ہے، تو ان کی یہی ایفرٹ ہوتی ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ میکینیکل کی فیلڈ میں آئے ہیں تو ان کو وہاں پر جابز آفر ہو جاتی ہیں، اور خصوصاً جتنے بھی اسٹوڈنٹس ابھی آئے ہوئے ہیں پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے، اب ان کے پاس یہاں پر ریزیڈنسی ہے، اور سویڈن ایک اس حساب سے بہت اچھا ملک ہے۔
اگر آپ واقعتاً اسٹڈی کے لیے اور سیٹلمنٹ کے لیے یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں تو اچھا جی، اس کے علاوہ الیکٹریکل اور الیکٹرانکس کی فیلڈ میں جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں ان کی طرف سے بھی مجھے بہت ساری ای میل آئیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسے ملک کے بارے میں بتائیں کہ جہاں پر الیکٹریکل اور الیکٹرانکس انجینئرس کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہوں، جابز ہوں. تو ان کے لیے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ یو کے میں آئیں. انگلینڈ میں اس وقت الیکٹرانکس اور الیکٹریکل انجینئرس کی بہت زیادہ شارٹیج ہے. اگر آپ یو کے میں آئیں گے تو آپ کے پاس وہاں پہ پارٹ ٹائم جابز بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ آفٹر اسٹڈی آپ جو ہے وہاں پر آپ کے لیے آپ کے پاس امیگریشنز کے بھی بہت سارے آپشن جو ہیں موجود ہوں گے. تو یو کے میں آنے کے لیے ایڈمیشنز کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کے پاس ایف ایس سی میں آپ کے 60% سے زیادہ مارکس ہونے چاہیے پری انجینئرنگ میں، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس آئلز 6 بینڈ کے ساتھ ہونا ضروری ہے. پہلے انگلینڈ میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس وداؤٹ آئلز بھی آتے تھے، اب وہ جو ہے انہوں نے بند کر دیا وہ رستہ. تو اب آپ کے پاس آئلز کا سرٹیفکیٹ ہونا جو ہے وہ لازمی ہے. اس کے علاوہ یو کے میں اسٹوڈنٹس کے لیے 20 گھنٹے جو ہے ان کو جاب الاؤ ہوتی ہے پارٹ ٹائم ویک ڈیز میں، اور ویکنڈ پر اور ہالیڈیز کے اندر جو ایسٹر ہالیڈیز آتی ہیں جو ان کی، اس کے علاوہ چھٹیاں آتی ہیں کرسمس کی، نیو ایئر کی، یا پھر سمیسٹر بریکس کے اندر جو ہے وہ چھٹیاں آتی ہیں، اس میں آپ کو فل ٹائم جو ہے جاب الاؤ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک ہینڈسم اسٹیٹمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. ود آؤٹ اسٹیٹمنٹ ایڈمیشن کا ہونا جو ہے وہ ناممکن ہے. آپ کے پاس تقریباً 35 لاکھ روپیہ پاکستانی آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہو ایٹ لیسٹ 1 منتھ تک، تو پھر آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ بآسانی یہاں پر ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ الیکٹریکل اور الیکٹرانکس کی فیلڈ میں آئیں گے تو آفٹر اسٹڈی آپ کے پاس یہاں پر امیگریشنز کے بھی آپشنز ہوں گے. یہاں پر بہت سارے جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں الیکٹریکل اور الیکٹرانکس میں، ان کی یہاں پر سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، ان کو یہاں پر جابس کی آفر آتی ہے، کیونکہ یہاں پر الیکٹریکل اور الیکٹرانکس انجینئرس کی بہت زیادہ شارٹیج ہے. تو یہ جو سکلز ہیں یہ ہائیلی ان ڈیمانڈ ہیں. تو اس لیے اگر آپ الیکٹرانکس یا الیکٹریکل کی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں تو آپ، اور اسپیشلی جو سیمی کنڈکٹرز کی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں یا وہ انٹرسٹڈ ہیں، یا روبوٹکس کی فیلڈ میں، یا اس کے علاوہ جو مائکرو الیکٹرانکس میں جو آنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے انگلینڈ ایک بہت اچھا ملک ہے، اور ان کے لیے یہاں پر بہت آپشنز ہیں، اور یونیورسٹیز کی جو لیبز ہیں وہ اچھی ہیں، ویل ایکوپڈ ہیں. وہاں پر اچھا ایکوپمنٹ ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے سیکھنے کی بہت ساری اپرچونٹیز ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹ جو پٹرولیم انڈسٹری میں آنا چاہ رہے ہیں، پٹرولیم انجینئرنگ میں ان کی خواہش ہے کہ ان کا کہیں پہ ایڈمیشن ہو جائے یورپ میں، ان کی بھی ہمیں بہت ساری ای میلز آئیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے لیے کون سا ملک اچھا ہے. تو اگر آپ پٹرولیم انجینئرنگ میں آگے آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے جو اس وقت یورپ کا سب سے اچھا ملک ہے وہ ہے ڈنمارک اور ناروے اور ڈنمارک میں پٹرولیم انجینئرس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. وہاں پہ پٹرولیم ریزروائرز ہیں، اور وہاں پہ پٹرولیم انڈسٹریز ہیں، اور وہاں پہ آئل کی ایکسپلوریشن بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ پٹرولیم کی فیلڈ میں آگے آنا چاہ رہے ہیں تو یہ 2 ملک آپ کے لیے بہت اچھے ہیں، ناروے اور ڈنمارک.
اچھا جی، ان ملکوں کے بارے میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایجوکیشن کی جو ٹیوشن فی ہے وہ بہت ہی مطلب افورڈیبل ہے، چیپ ہے، کم فیس ہے۔ آپ کو 6 مہینے کی جو ان کی فیس ہوتی ہے وہ تقریباً 600 سے 700 یورو تک ہے۔ تو لیکن وہاں پہ ایڈمیشن ہونا بہت ٹف ہے، کرائٹیریا جو ہے بہت ہارڈ ہے، اور کیونکہ بہت سارے ہزاروں کے حساب سے وہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں، تو کمپٹیشن بہت ہائی ہے۔ اسی لیے پٹرولیم کے لیے اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں، پٹرولیم انجینئرنگ میں اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے ایف ایس سی میں تقریباً 80% جیسے ہائی مارکس ہوں، اور آپ کے انگلش میں جو ہے آئلز ایک اچھا سکور ہو، 6.5 تک اگر آپ کا آئلز کا سکور ہے تو آپ کے لیے وہاں پر ایڈمیشن حاصل کرنا جو ہے وہ بہت ایزی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اسٹیٹمنٹ بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے، لیکن جو ایوریج ان کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ تقریباً آپ کے اکاؤنٹ میں 8 سے 10 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں تو آپ کا وہاں پہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ تو آئی تھنک کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی ہوگی، اور اگر آپ کا اس کے علاوہ کوئی ڈاؤٹ ہو، کویشچن ہو تو آپ مجھے ای میل کر دیں یا پھر کمنٹ کر دیں، اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔